وہ جو دوزخ سابقہ اس کا مقدر تھی، اب اس دوزخ کے وارث تم ہو۔ کتنا اللہ پاک نے صدقہ کرنے کا جو ہے اس کو اجر اور اس کو جو ہے بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ ہمارے ابو جی کہا کرتے تھے کہ بیٹا زندگی میں بہت سارے کام نہ کرنا، لیکن ان میں سے ایک کام جو ہے یہ بال یقین کبھی نہ کرنا۔ شد و مت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ایک تو سائل کو ٹھکرانا نہ، اور ساتھ میں کبھی اس کی جانچ پڑتال نہ کرنا کہ تم تو ہو ہی نہیں یار، اٹھے کرتے ہو یار، کام کرو یار، مانگنے کے لیے آ جائے، تم ہو کہاں کے یار، کہاں کے ہو، فلاں کے ہو، فلاں کے بیٹھے ہو یار، وہ تو اچھا بچہ کھاتا پیتا بندہ ہے، فلاں گاؤں کے ہو، وہاں میں تو کوئی غریب ہی نہیں ہے، فلاں علاقے کے ہو یار، وہاں پہ تو اتنی آمدنی۔ فرمایا کبھی سائل کی جانچ پڑتال نہ کرنا، تمہارے جی میں آیا تو اس کو دے دو، اگر دے نہیں سکتے ہو تو خاموش ہو۔ شکر کرو کہ خدا نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ اور شیخ سعدی علیہ رحمہ نے گلستان میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک اللہ کے ولی تھے، جنگل میں عبادت کے لیے چلے گئے، اور وہاں جب پہنچے تو انہوں نے ایک ہرن کو دیکھا جو بالکل لاغر تھا، لومڑی کو۔ آپ نے فرمایا یہ اگر یہاں لیٹا ہے مرنے کے لیے، اس کو رزق کون دے گا؟ کہ ان بزرگوں کے سامنے ایک شیر آیا، اس نے ایک ہرن کو پکڑا، اور شیر جب پیٹ بھرا ہوا نا تو وہ صرف جانور کا خون پیتا ہے، باقی جانور وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ لومڑیاں ہی کھاتی ہیں۔ اب اس نے جناب تازہ ہرن کو جناب دبوچا، اس کا خون چوسا اور چلا گیا۔ اب لومڑی کے لیے یہ گوشت 6 مہینے کے لیے کافی تھا۔ لومڑی جناب اپنے آپ کو گھسیٹتی گوشت کے قریب لائی، 2-4 دمالے مارے، تکڑی ہوئی تو کھڑی ہو گئی، پھر کھڑی ہو کے کھانے لگ گئی۔ وہ اللہ کے ولی اب ان کا یقین ہو گیا، وہ کہنے لگے جو رب جانوروں کو رزق دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے گا، لہٰذا آج کے بعد میں جو ہے یہاں سے جنگل سے نہیں ہلوں گا، صرف عبادت کروں گا، کوئی دنیا کا کام نہیں کروں گا۔ ایک دن گزر گیا، تسبیح پہ تسبیح، دوسرا دن تسبیح پہ تسبیح، ہاں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوئے، علم تے پڑھیا ادب نہ سکھیا، کی لینا علم وڑ کے ہوئے۔ تو اب وہ تسبیح رول رہا تھا، اتنے میں اس کو غنودگی آ گئی۔ اس کے جو شیخ تھے وہ خواب میں آئے، نے کہا یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا عبادت۔ کہا دنیا کا کوئی کام کاج؟ کہا حضور دنیا کا کام کر کے کیا کروں؟ رب گھسیٹنے والی ادموئی لومڑی کو رزق دے سکتا ہے، مجھے نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا یہ واقعہ تو نے دیکھا، لیکن اس واقعے کی تصویر ابھی ایک دیکھی ہے، اس تصویر کو ذرا پلٹ کے دوسرا رخ بھی دیکھنا۔ رب نے تجھے شیر بنایا ہے اور تو لومڑی بننے کے چکر میں۔ رب نے تجھے شیر بنایا کہ خود بھی کما کے گھر والوں کو بھی کھلا، اہل و عیال کو کھلا، صدقہ و خیرات کر، اور تو جناب اد وہی لومڑی بنا ہے کہ رب کھلائے گا تو کھاؤں گا، نہیں تو نہیں، کام ہی نہیں کرنا۔ اور ہم لوگ یہ جو کہتے ہیں جو جی چھٹی ہو جی، آج چھٹی ہو جی، یاد رکھیے اسلام میں چھٹی کا کوئی کنسیپٹ اور تصور ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں چھٹی ہو گئی، اب عید کا دن ہے، ہمارے جن ملازمین کو چھٹی نہیں ہوتی، وہ لعنت اور جو ہے وہ دان و تشریح کرتے ہیں حکومت کو، اور جی چنگی نوکری ہے جی، نہ خوشی نے موقع بندہ کر، نہ غمی نے موقع بندہ کر، ایسی نوکری کی آگ لگا۔ تو یاد رکھو اگر دیکھا جائے نا عید والے دن کو، باقی دنوں میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، عید والے دن 6 پڑھتے ہیں۔ اس لیے رب نے کہا کہ کنسیپٹ چھٹی کا ذہن سے نکال لو، دین میں چھٹی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آج ہم یہ جو مشرقی جو مسلمان ہیں، ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہمارے یہاں چھٹیاں ہی اتنی ہیں، چاچا مرے چھٹی، ماما مرے چھٹی، بیبے مرے چھٹی، لالا مرے چھٹی، شادی ہو گئی چھٹی، جناب کہہ رہے کہا کپڑا چھٹی، ہاں جی بارش ہو گئی چھٹی جی، ہاں جی آج اتوار ہے چھٹی جی، آج جمعہ جی چھٹی جی، آج عیدی کا 3 دن جی، 3 دن عید ہونی زیادہ چھٹی جی، آج جناب شب قدر ہے جی چھٹی، ہمیں برات ہے جی چھٹی جی، لیلۃ القدر ہے جی چھٹی۔ تو ہمیں چھٹیوں نے زمانے سے پیچھے کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صدقہ و خیرات انسان کے مقدروں کو جلا بخشتا ہے، اور انسان ہے کہ
اپنے مال کو سنبھال کے سمیٹ کے رکھتے ہیں. شاید رمضان میں نے آپ کو یہ روایت سنائی تھی. حضور فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے مال کو سمیٹ کر رکھا اور رائے خدا میں خرچ نہ کیا، قیامت کے دن اس کے مال کو لوہے کے سکوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اور پھر ان سکوں کی چادر بنائی جائے گی. اس چادر میں اس شخص کو لپیٹ دیا جائے گا اور لپیٹ کر اس کی پوری جلد کو داغا جائے گا اور پھر اس سے کہا جائے گا یہی ہے وہ مال جس کو تو خزانہ سمجھتا تھا، حالانکہ یہ تو خزانہ نہیں ہے، یہ تو تیرے لیے دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے آ گیا. سورہ قلم آپ اٹھائیے نا، سورۃ القلم 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے. اس میں اللہ پاک نے بڑا ایک عظیم واقعہ لکھا ہے صدقے کے حوالے سے. میں آپ کو 2-4 آیات سنا دیتا ہوں، باقی تفصیلاً مفصلاً وقت نہیں ہے. آپ 29واں پارہ کھول کے آپ تفصیل سے پڑھ لیجیے گا. خالق کائنات نے یہاں ایک باپ اور اس کے چند بیٹوں کا ذکر کیا. ہوا کچھ ایسے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک باغ تھا، وہ باغ انگوروں کا تھا. وہ اس باغ میں سے جب پھل اتارنے کی کوشش کرتا تو سب سے پہلے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو بلاتا اور سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ دیتا. اس کے بعد بچے ہوئے مال کے 2 حصے کرتا، ایک حصہ لویار کے لیے رکھتا اور ایک حصہ بازار میں دے. اب جب باپ چل بسا تو جب پہلا پھل پکنے کی باری آئی نا باپ کے جانے کے بعد سارے بیٹوں نے سر جوڑ لیے. انہوں نے کہا پچھلی دفعہ پیورا کتنا صدقہ کیتا تھا. ایک نے آکھا جناب پیورا جناب 50 کلو انگور، ایک نے آکھا 100 کلو، ایک نے آکھا 150، ایک نے آکھا نہیں کم از کم 500 کلو. انہوں نے کہا حساب لاؤ. تو اتنا نقصان. ابا بھی تو بڑے سادے سے اس واریہ سے یہ کرساں کہ صبح اٹھی تیرے جنا سارا انگور چوڑی گئے ساں تے جڑے ماڑے گندے ترکے دانے چھوڑی دے ساں. جس نے یتیمہ مسکینہ ہی بلاسن دے اکثر یار دیکھو سارا کچھ ہے ہی کچھ نہیں، بچے جتوں سے ہی دئیے آپ کو کھائی دے. ہاں کسی نے کہا نا کہ نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بیٹا پہ غریب اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. جب چھوڑنے پہ آئے نا تو آنا رب کو ملالا کے دعووں کرنے والوں کو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جانے دو، کہتے رہو رب تو میں ہی ہوں. تم اگر ربوبیت کا دعویٰ کرو گے تو کیا خواب کرو گے. لیکن جب پکڑنے پہ آئے نا تو پھر کہتا ہے ان کے منہ میں گارا ٹھوسو، میرے پیاروں کا نام دوبارہ ان کے منہ سے نہ نکلے. اب رات کو ان بھائیوں نے پلان بنایا، سورہ قلم میں ہے، پلان بنایا کہ اب صبح کو اٹھیں گے نا تو نہار کو صبح سویرے ناشتہ بعد میں کریں گے، پہلے جا کے باغ خالی کریں گے. رات کو خالق کے کائنات نے اس باغ کو نا عذاب مسلط کر کے ایسے کر دیا جیسے کوئی کھیت بندہ نہیں کاٹتا. سارا مال گلا سڑا نیچے پڑ گیا. اب صبح کو جب وہ باغ میں پہنچے نا، اور یہاں اس آیت کریمہ کے اندر خالق کے کائنات نے سورت کے اندر فرمایا وہ اتنی آہستگی سے بولتے تھے کہ کوئی دوسرا نہ سن لے. ساتھ میں چلتا ہوا بھائی بھی کان پاس کرتا تو بات سمجھ آتی کہ یہ کیا ہے. یعنی اتنا آہستہ بولتے کہ محلے والے نہ اٹھ جائیں. اب جب وہاں باغ میں پہنچے نا، جب انہوں نے باغ کو دیکھا نا تو یوں آنکھوں کو ایک کہنے لگا بھیا یہ اصنا باغ ہے ساری جڑا اصنا تو نہیں لگنا. کل شامی تے دیکھی تے گیس نے اتنے موٹے جناب انگوراں نے خوشے سے جو کہ نہیں اصنا ہے وہ پار تک وہ کونے جڑا بوٹا سا وہ پیور لایا سا وہ تک کچھ بیل سی وہ پیور لائی سی اے تک کہ باغے نے چوک مڑی. یعنی ایک دوسرے کو نشانیاں بتانے لگے. اب جب سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا تو خالق کے کائنات کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگا. جو سب سے بڑا تھا نا اس کی عقل ٹھکانے، اس نے کہا سنو یہ ساری خرابی پتہ کیا ہے؟ جو رائے خدا ہم مال دیا کرتے تھے آج ہم نے وہ مال روکا ہے، رب نے ہم سے ہمارا رزق روک لیا. وہ کہنے لگے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو بات نالا بات، ایک دوسرے پہ ملامت کرتا ہے تو نے مشورہ دیا تھا، تو نے کہا تھا ایسا کر، تو نے کہا تھا پاجی اتنا نقصان کرتے، تو نے کہا تھا پاجی اتنا صدقہ کرتے خیرات کرتے. قالوا یا ویلنا انا كنا
پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ہاں ایک شخص تھا نا، یہ ہمارے علاقے کی بڑی مشہور کہاوت ہے، وہ گیا ایک جانور خریدنے کے لیے، تو اپنے علاقے کا جو بڑا بندہ تھا اس کے پاس آ کے لگا بتاؤ منڈی میں سب سے کم قیمت کا جانور کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 5-10 پرانے والے سے۔ اس نے کہا میرے پاس تو بڑے پیسے ہیں، آج تو جانور لے کر آؤں گا۔ اس نے کہا پاگلے کملیا انشاءاللہ جانور وہ زیادہ پیسے والے جگہ جانور پتا جناب پڑے منڈی اے بچ انشاءاللہ خود روائی ہاں پیسے والے جگہ۔ آپ کو پتا ہے منڈی میں لوگ جاتے ہیں صبح صبح، چلو سویرے جائیں گے تو جانور لے کے گرمی ہونے سے پہلے پیدل چلا کے واپس، وہ بھی دور تھا۔ صبح سویرے اندھیرے میں نکل رہا تو راستے میں ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے سارے پیسے چھین لیے۔ اب جب پیسے چھینے تو مڑ کے اس وڈیرے کے پاس آئے، کہنے لگا انشاءاللہ ڈاکو پہ گئے، انشاءاللہ ڈاکو پیسے کے لیے انشاءاللہ اور پھر جوڑ سن انشاءاللہ پھر اس کیا آپ کی انشاءاللہ کسی کام کی نہیں، اس وقت ایک بار کہہ دیتے تو کام مر جاتا۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج اگر ہم وقت کی نماز کے 2 سجدے کر لیں تو یہ کل کے میدان محشر میں ہزاروں سجدے بلکہ لاکھوں سجدے جو لوگ کریں گے ان سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج کے یہ سجدے ہمارے پاس وقت ہے کہ آج ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں اور رب کے حضور اپنی جانوں اور مالوں کا صدقہ پیش کر کے اس کی خوشنودی اور رضا کا جو ہے وہ اپنے آپ کو مستحق بنائیں۔ خالق کائنات مجھے اور آپ کو مل جل کر اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دور و نزدیک سے جو احباب آپ چل کر آئیں اللہ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آپ کے رمضان کے روزے عید المبارک کی خوشیاں اللہ اپنی جناب میں مقبول فرمائے اور خالق کائنات آپ کو ایسی ہزار خوشیاں عطا فرمائے اور ہر خوشی میں اپنے پیاروں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔